सजल ने डरकर हाशिम शाह की आंखों में देखा था, जिसको सीढ़ियों से उतरता देखकर बिजली की तेजी से इसका हाथ दबोचकर इसको साइड पर ले जा चुका था। हाशिम भाई छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है प्लीज। आखिर तुम इतना चुस्त लिबास पहनकर और तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हाशिम शाह गुस्से से गुर्राया था। आप होते कौन है मुझ पर अपना हक जमाने वाले? सज्जन ने बदलिहाजी से कहा। तो हाशिम ने तेजी से कहा, यह बात अपनी माँ से पूछो। और अगले ही दिन हाशिम शाह सज्जन को जबरदस्ती रुखसत करवा कर ले गया। जैसे ही सज्जन ने हाशिम शाह के कमरे में एक कदम रखा तो टैक्सी से उतरकर सज्जन ने इस घर की तरफ देखा, जो इस घर से कहीं ज्यादा बेहतर था, जिसमें वो अब तक रहती आई थी जिसमें वो अब तक रहती आई थी। इसकी पैदा होने के 1.5 साल बाद ही इसके वालिद की वफात हो गई थी और इसकी माँ तब से लेकर अपने भाई के दर पर पड़ी हुई थी। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा मामला हो गया था कि सज्जल और इसकी माँ नसीम बेगम को वो घर छोड़कर हाशिम शाह के घर पर आना पड़ा। इस घर में ना तो नसीम बेगम आना चाहती थी, ना ही सज्जल, लेकिन किस्मत ने इनको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था। टैक्सी वाला इन्हें ड्रॉप करके जा चुका था और बोझिल कदम उठाती हुई दोनों माँ बेटियां घर के गेट की तरफ आईं। नसीम बेगम ने हैरत से इस महल नुमा घर को देखा। इन्हें इतना तो अंदाजा था कि हाशिम शाह अब पुराने घर में नहीं रहता, लेकिन वो इतने बड़े घर में रहता है, इन्होंने सोचा ही नहीं था। वह हैरान पर हैरान हुई जा रही थी। इनको तो लगा था कि कभी इनका हाशिम से राब्ता नहीं होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि रब ने ससुराल के पुराने रिश्तेदार खंगाल कर नसीम बेगम ने हाशिम से राब्ता किया और सारी सूरत हाल बताकर इसके घर आने की इजाज़त तलब की। हाशिम ने इजाज़त दे दी थी। चौकीदार ने इन्हें देखकर दरवाज़ा खोला, क्योंकि शायद इसे पहले से कह दिया गया था कि इनकी आमद का। घबराती हुई सज्जल अपनी माँ के साथ जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने एक बहुत ही खूबरोश शख्स सीढ़ियों से तेजी तेजी से उतरता हुआ अपने आस्तीन के बटन बांधता हुआ आ रहा था। इसके हुलिये को देखकर लग रहा था कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार है और सामने मेज पर नाश्ता सजा हुआ है। नाश्ते को देखकर भी लग रहा था कि ये नाश्ता एक शख्स के लिए नहीं था, बल्कि 3 लोगों के लिए सजाया गया है। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? इस शख्स ने नसीम बेगम के सामने आते हुए अदब से सलाम किया। नसीम बेगम ने इसके सलाम का जवाब दिया। अब दोनों नाश्ता करें, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इस शख्स ने डाइनिंग टेबल से चाय का कप भरते हुए कहा और जल्दी जल्दी से 2-3 घूंट चाय के लिए और तेजी से वहां से निकल गया। सजल देखती रह गई। ये सब क्या था अम्मी? सजल को इस शख्स का रवैया बहुत बुरा लगा था, जिसने 2 मिनट में इनके साथ रुकना मुनासिब न समझा। बेटा, ये तुम्हारे चचा का लड़का हाशिम है, नसीम बेगम ने तारुफ करवाया। अम्मी, वो तो मैं भी पहचान गई कि ये हाशिम भाई ही हैं, क्योंकि हम इनके घर रहने के लिए आए हैं, तो इतना तो अंदाजा मुझे भी था। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगा, वो इतनी जल्दी में बाहर निकल गए। सजल को वाकई बुरा लगा था। अरे, इसने कहा तो है कि इसको ऑफिस जाना है और वो जल्दी में था, और क्या करता। नसीम बेगम ने सफाई पेश की हाशिम की तरफ से। तो सज्जन ने एक आग भरी और कुर्सी घसीटकर ड्राइंग रूम के टेबल पर बैठ गई, जहां पर ताज़ा ताज़ा नाश्ता लगा हुआ था। और इससे सज्जन ने एक आग भरी और कुर्सी घसीटकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जहां पर ताज़ा ताज़ा नाश्ता लगा हुआ था और इसे भूख भी जोरों की लग रही थी। वो नाश्ते के साथ खूब इंसाफ करने लगी। बैठ जाए अम्मी, आप भी नाश्ता करें। उन साहब ने तो ये तक बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमारा कमरा कौन सा है। आखिर हम थके हुए आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। ना इस बंदे ने हमारे सिर एक गाड़ी भेजी, ना ड्राइवर भेजा, ना खुद लेने के लिए आया, और नाश्ते का एहसान जताकर चला गया। सज्जले बंडे को डबल रोटी के बीच में रखकर सैंडविच बनाकर खाती हुई कहती जा रही थी। नसीम बेगम भी साथ बैठ गई और नाश्ता करने लगी। इतने में मुलाजिम किचन से बरामद हुआ। मेरा नाम गुलजार है, मैं यहाँ पर हाशिम साहब का मुलाजिम हूँ। घर के तमाम काम मेरी ज़िम्मेदारी है। ये सामने वाला कमरा आपका है। हाशिम साहब ने कहा था कि ये कमरा आपके लिए तैयार कर दूँ। दोनों मुलाजिम मुलाजिम गुलजार ने बताया तो नसीम बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। गुलजार ने कहा तो सज्जन ने हैरत से माँ की तरफ देखा। हाँ, मैं डबल रोटी नहीं खाती, मुझे पराठा बना दें। सज्जन ने फ़ौरन से फरमाइश की तो नसीम बेगम ने सज्जल को घूरा। गुलजार बेगम पराठा बनाने चला गया। गुलजार पराठा बनाने चला गया। ये क्या हरकत है? तुम्हारे बाप का घर नहीं जो हुक्म सादर कर रही हो। जो नाश्ता तैयार है वही खाओ। हम यहाँ मजबूरी में रहने आए हैं, किसी पर बोझ बनने नहीं आए। नसीम बेगम ने सज्जल को समझाया। अरे अम्मी, दिखने में तो आपका भतीजा बहुत ही अमीर कबीर लग रहा था, तो क्या हो गया? हम भी इसकी इस अब अमीरी से थोड़ा सा फायदा उठा लें। मुझे भी तो एहसास हो कि मेरे आगे भी नौकर चाकर कमा रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक मिडिल क्लास माहौल ही देखा है, थोड़ा मुझे ये माहौल इंजॉय तो करने दें। सजल मजे मजे से कहती जा रही थी। इस वाकई यहाँ पर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। गुलजार पराठा बना के ले आया सजल को। पराठे की तलब तो नहीं थी, लेकिन बस इसने महसूस करना था कि मुलाजमों पर हुक्म कैसे चलाते हैं। नाश्ता करने के बाद गुलजार ने इन दोनों को कमरा दिखाया।
واہ امی، یہ کمرہ تو بہت اچھا ہے، سجل نے پرجوش ہو کر کہا۔ کمرہ تو اچھا ہے لیکن نسیم بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن کیا امی؟ سجل نے پوچھا۔ مجھے یہاں پر آ کر کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ممانی نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیا ہوتا جو اتنے سالوں سے وہ ہمیں اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے تو تمہاری شادی ہونے تک برداشت کرتے؟ اب کیا اچھا لگ رہا ہے کہ دیور کے بیٹے کے گھر میں آ گئی ہوں؟ ہاشم بھی کیا سوچے گا؟ نسیم بیگم نے کہا تو سجل نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا سوچے گا ہاشم؟ اتنا بڑا گھر ہے اس کا، اتنا سارا پیسہ ہے اس کے پاس، ہم دو لوگوں کے یہاں رہنے سے اس کی دولت میں کمی نہیں آ جاتی، اس کے گھر میں جگہ چھوٹی نہیں پڑ جاتی۔ کون سا ایک کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں ہمارا سامان رہ رہا ہے، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس ہے ہمارا، اور ماموں کے گھر سے تو یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ اب کیوں ان لوگوں کو یاد کر رہی ہیں جنہوں نے ذلیل کر کے ہمیں گھر سے نکالا؟ سجل ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی لیکن نسیم بیگم کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ان دونوں کو یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم شاہ کا یہی روٹین تھا کہ وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتا اور شام کے بعد ہی واپس آتا۔ وہ سارا دن گھر میں نہیں ہوتا، صرف اتوار کا دن اسے گھر پر گزارنے کے لیے ملتا۔ آج اتوار کا دن تھا اس لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا، ورنہ سجل اور نسیم بیگم سے اس کی ملاقات صرف ناشتے کی میز پر ہوتی تھی اور رات کے کھانے پر۔ صبح 10 بجے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا تو سجل اور نسیم بیگم ناشتہ کر چکی تھی۔ نسیم بیگم ٹی وی لگا کر مارننگ شو دیکھ رہی تھی اور سجل کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ ہاشم شاہ کو آتا دیکھ کر گلزار نے ناشتہ میز پر سجانا شروع کر دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر نسیم بیگم پر ڈالی، انہیں سلام کیا اور پھر کمرے سے نکلتی سجل کی طرف سے اس کی نظر گئی، جو اچھی خاصی تیار ہو کر کہیں جانے ہی والی تھی شاید۔ پہلے دن جب ہاشم شاہ نے اسے دیکھا تھا تو وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر آئی تھی، لیکن آج دوپٹہ ایک کاندھے پر جھلکا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور نفاست سے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن نظر آ رہا تھا۔ ہاشم کی نظروں نے اس کے وجود کا تعاقب کیا، اس سے اپنی ماں سے اجازت بھی طلب نہیں کی۔ ایک نظر ہاشم پر ڈال کر باہر جو جانے لگی کہ ہاشم نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہاشم کا سوال غیر متوقع تھا۔ وہ رک کر تھوڑی حیران ہوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نوکری کی تلاش میں، اس نے روانگی سے جواب دیا۔ اور کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے نوکری کرنے کے پوچھ سکتا ہوں؟ ہاشم نے سوال داغا۔ کیونکہ میں اور میری ماں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ جیسے 10 لوگ اور آ جائیں تو میری جیب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاشم نے کہا۔ اس کا انداز جتانے والا نہیں تھا، لیکن سجل کو لگا کہ وہ اپنی امیری جتا رہا ہے۔ سو سجل نے ایک لمبی سانس اندر لے کر ہونٹوں کو گول دائرہ بنا کر باہر خارج کیا۔ مجھے اپنے لیے کوئی مصروفیت چاہیے، اس نے دوسرا بہانہ بنایا۔ ہاں لیکن سنڈے کے دن کون سی نوکری ڈھونڈنے جا رہی ہو آپ؟ ہاشم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً اس پر طنز کر رہا تھا۔ او اچھا، میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے لگا آج منڈے۔ سجل کو واقعی یاد نہیں تھا۔ انسان کو اتنا تو ہوش ہونا چاہیے کہ اسے وقت اور دن کا پتہ لگ سکے۔ ہاشم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے رکشہ منگوایا تھا، میں اسے منع کر دیتی ہوں۔ سجل بائی کی طرف جانے لگی اور رکشہ والے کو منع کر کے پھر اندر آ گئی۔ میرے گھر میں کوئی رکشے میں آتا جاتا نہیں، تم جوان جہاں لڑکی ہو، اکیلی رکشے میں جاؤ گی تو اڑوس پڑوس میں مجھ پر سوال اٹھے گا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں کہ میرے گھر سے کوئی لڑکی اکیلے رکشے میں جائے۔ اب اگر کہیں جانا ہو تو گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، ڈرائیور کو بول دینا تمہیں پہنچا دے گا جہاں تمہیں جانا ہے۔ ہاشم آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ سجل لب بھینچ کر رہ گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کافی بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ چہل کرنے قدمی کی نیت سے وہ اوپر ٹیرس پر آ گئی۔ اوپر والے پورشن میں صرف ہاشم رہتا تھا، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں صرف گلزار جاتا تھا کام سے، اس کے علاوہ گھر کا کوئی اور ملازم کبھی مہمان وہ گھر والے پورشن میں نہیں آتا تھا۔ اگر رہنے کے لیے کوئی مہمان آ جائے تو اسے نیچے والے پورشن میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ سجل تھوڑی دیر تک ٹیرس پر واک کرتی رہی، پھر اس کے بعد اندر آ گئی اور اوپر والے پورشن کا جائزہ لینے لگی۔ ویسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہاشم کا کمرہ کون سا ہے، وہ بس تمام کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ سارے کمرے بہت نفاست سے سیٹ تھے۔ وہ ایک کمرے میں آئی، وہ کمرہ اسے زیادہ اچھا لگا، اسے دیکھنے لگی، وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کا محسوس ہوا کہ شاید یہ ہاشم کا استعمال کا کمرہ ہے، اور یہ خیال آتے ہی ایسے پریشانی سے اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی کہ اچانک ہاشم واش روم سے باہر نکلا۔ وہ شاید شاور لے کر نکلا تھا اور اس نے تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے اس حالت میں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور اسے باہر جانا تک بھول گیا، اور وہ پریشانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کرے؟ پھر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایسے کیسے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ سکتی ہو؟ پرائیویسی کا مطلب بھی پتا ہے تمہیں؟ یعنی کہ حد ہی ہو گئی، ہاشم نے غصے سے کہا، لیکن سجل ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔
اسے لگ رہا تھا اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں، خوف سے اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا کمرہ ہے، میں تو بس ایسے ہی اوپر والا پورشن دیکھنے کے لیے آ گئی تھی، سجل نے بند آنکھوں سے ہی کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کی آنکھوں پر تھے۔ آنکھیں کھولو اور کمرے سے باہر جاؤ تاکہ میں چینج کر سکوں، ہاشم نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی، اسے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھا لی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ اندر آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سانس پھول تھا، ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور نسیم بیگم سو چکی تھی۔ وہ جلدی ہی سو جایا کرتی تھی کیونکہ وہ فجر کے وقت اٹھتی تھی۔ نیم اندھیرے میں کمرے میں لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، پھر آسا سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان لی۔ یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ سجل دل ہی دل میں ہاشم کو کوسا۔ صبح ناشتے کی میز پر جب ہاشم آیا تو سجل اسے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ جب کچھ رات میں ہوا تھا وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں اور میں آج یہ اصول آپ دونوں کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ مزید کوئی پرابلم نہ ہو۔ اوپر والا پورشن صرف میرا ہے اور وہاں گزار کے سوا کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ہاشم نے سجل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سجل تو جیسے شرم سے ڈوب مر رہی تھی۔ لیکن بیٹا ہم تو اوپر نہیں آتے، جب سے آئے ہیں نیچے ہی رہ رہے ہیں، نسیم بیگم نے صفائی پیش کی۔ آنٹی آدھی رات کو کل آپ کی چھیتی میرے کمرے میں آ گئی تھی، نہ جانے ان کو کیا شوق چڑھ گیا تھا اتنی رات کو اوپر والا پورشن دیکھنے کا، ہاشم نے بتایا تو سجل غصے سے آملیٹ کو کچلنے لگی۔ ہاشم اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، وہ کانٹے سے آملیٹ کو برے طریقے سے کچل رہی تھی۔ ہاشم سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا غصہ آملیٹ پر نکال رہی ہے۔ کہ واقعی سجل تم آدھی رات کو اوپر گئی تھی؟ نسیم بیگم نے تصدیق کرنی چاہی۔ آدھی رات نہیں تھی، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ رات کے 11:30 بجے آدھی رات نہیں ہوتی، سجل نے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ہی غصے سے کہا۔ وہ انڈا پورا کا پورا کچل چکی تھی، اب ڈبل روٹی پر ظلم ستم ڈھا رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا ہاشم بیٹا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، نسیم بیگم نے کہا۔ آئندہ سے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے رکشے پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے گلزار نے بتایا کہ رکشہ میں گئی تھی۔ جب میں نے بولا کہ گھر پر گاڑی اور ڈرائیور موجود ہیں تو اس کو گاڑی استعمال کرتے ہوئے کیا پریشانی ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تیسری بات، ہمارے خاندان کی عورتیں نوکری وغیرہ نہیں کرتی ہیں، یہ بات آنٹی آپ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں، تو اپنی بیٹی کو سمجھا دے کہ باہر گھومے پھرے، شاپنگ پر جائے، کچھ بھی کرے، لیکن جاب کرنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ہاشم کے کمرے میں آدھی رات کو جانے کی؟ ہاشم کے جانے کے بعد نسیم بیگم نے اس کی کلاس لینی چاہی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی۔ جب نسیم بیگم اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات نہیں تھی بولا تو ہے، رات کے 11:30 بج رہے تھے اور وہ نہا رہا تھا۔ اگر آدھی رات ہوتی تو وہ نہا کر نہیں رہا ہوتا، سجل کے منہ سے نکل گیا۔ کیا وہ نہا رہا تھا جب تم اس کے کمرے میں گئی؟ نسیم بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوفو امی، وہ نہا چکا تھا، تولیہ لپیٹ کر وہ باتھ روم سے نکلا تھا کہ میں باہر بھاگ گئی۔ اس کے بعد کا اسے غصہ تھا، سجل نے پھر بولا تو نسیم بیگم نے کانوں کو ہاتھ رکھ لیا۔ مطلب وہ صرف تولیے میں تھا اور تم نے اسے دیکھا۔ نسیم بیگم کی تفشیش کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو ماں دولت کے کمرے میں چلی گئی، میں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ میری جان بخش دیں۔ آپ کے بھتیجے نے کم باتیں سنائی ہیں جو اب آپ بھی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سجل نے اٹھ کر دونوں ہاتھ ماں کے آگے باندھے۔ نسیم بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سجل پھول پھول کر رو دی بے بسی سے۔ تمہیں اپنے ماموں کا گھر کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس کی سہیلی مریم کا فون تھا، کافی دنوں بعد دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ وہ باہر لون میں آ گئی تھی اور باتیں کرنے کے لیے۔ بس یار، ممانی تو بچپن سے ہی مجھے باتیں سناتی تھی، لیکن جو بھی تھا ماں بیٹی برداشت کر لیتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو ممانی کی بیٹیوں کے لیے جو بھی رشتے آتے وہ مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے، اور وہ ماموں اور ممانی کو اس بات کا غصہ تھا، اور ممانی سے میرا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ ان کی بیٹیاں عام سی شکل و صورت کی مالک تھیں اور میں بہت خوبصورت ہوں، اس وجہ سے جو بھی ان کے رشتہ آتا مجھے پسند کر کے چلا جاتا۔ پھر مامی نے اپنے اوباش بیٹے کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ ان کا ہی بیٹا آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا نقاب پہن کر، میں نے دور سے پہچان لیا تھا، پھر وہ تیزی سے بھاگ گیا اور ممانی پہلے سے جو پلاننگ کر کے میرے کمرے کے باہر کھڑی تھی، انہوں نے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ماموں سے کہا کہ میں گھر پر لڑکوں کو بلاتی ہوں اور آدھی رات کو۔ میں اور امی تو سمجھ گئے تھے کہ ممانی کی چال تھی ہمیں گھر سے نکلوانے کے لیے، لیکن اب بات میری عزت پر آ گئی تھی، میرے لیے وہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ دنیا میں کوئی رشتہ دار ہے ان کا تو ان کے ہاں چلتے ہیں۔ امی نے کہا کہ ان کے دیور کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا گھر ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی، لیکن ماضی میں بھی شاید چاچو کے ساتھ امی ابو کے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے، اس لیے امی نے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن جب بات عزت پر آ گئی تو مجبوراً امی نے ہاشم بھائی سے رابطہ کیا اور ان سے التجا کی کہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیں۔ وہ مریم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ مریم پنڈی میں رہتی تھی اور ہاشم کا گھر کراچی میں تھا، سجل کے ماموں کا گھر بھی پنڈی میں تھا اور وہ لوگ پنڈی چھوڑ کر کراچی آئے تھے۔ تو پھر تم دونوں کا مستقل ہاشم بھائی کے گھر رہنے کا ارادہ ہے؟ مریم نے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، کون کسی کو اتنی دیر رکھتا ہے، بس سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے تو میں کرائے پر ایک کمرے کا فلیٹ لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں امی کے ساتھ، لیکن امی کا یہ ہٹلر بھتیجا مجھے اپنا گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا، نہ جاب کرنے دے رہا ہے، اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں اس نے مجھ پر۔
نہ کرو وہ نہ کرو، رکشے میں نہ جاؤ، اوپر والے پورشن میں نہ ہو، جاب نہ کرو، میرے خاندان کی لڑکیاں جاب نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ حق تو ایسے جتا رہا ہے جیسے میرا کزن نہیں شوہر ہو، مجھے تو زہر لگتا ہے، پر کیا کروں، مجبوری ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو اس بندے کی ایک بات نہ سنتی، کھری کھری سنا دیتی، لیکن کیونکہ مجبوری ہے تو بس سن رہی ہوں جو وہ بول رہا تھا۔ سجل بولتی جا رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اوپر ٹیرس میں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہاشم اس کی تمام تر گفتگو گوش گزار کر چکا تھا۔ آج ہاشم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے سوچا کہ وہ آج آفس نہیں جائے گا۔ مینیجر کو کال کر کے اس نے تمام ہدایات دی اور خود آرام کرنے لگا۔ سجل بھی تھوڑا دیر سے اٹھی تھی، اس نے دیکھا کہ ناشتے کی ٹیبل پر ہاشم موجود نہیں۔ اسے لگا ہاشم آفس جا چکا۔ ہاشم سے چھپ کر اس نے اپنے لیے ایک جاب تلاش کی تھی، وہ ماس کمیونیکیشن کر رہی تھی، اس ایک نجی نیوز چینل میں چھوٹی سی جاب مل گئی تھی۔ ماحول کی مناسبت سے اسے ماڈرن ڈریسنگ کرنی ہوتی تھی، اس نے اپنی چین بیچ کر کچھ اچھے کپڑے لیے تھے، وہ اس طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہنتی تھی، لیکن ماحول کی مناسبت سے اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ کہاں پر جانے کے لیے تیار ہوئی، اس نے چست شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر سے گلے میں اسکارف لٹکایا ہوا تھا، مفلر کے انداز میں، جینس کی پینٹ پہنی تھی جو تھوڑی ڈھیلی ڈالی تھی، لیکن شرٹ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھی اور کافی فٹ تھی۔ اچھے خاصے ماڈرن لک میں وہ کمرے سے باہر تیار ہو کر نکلی تو سامنے سے ہاشم کا عطا دیکھ کر چونک گئی، جو تقریباً باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ ہاشم کا ارادہ آج گھر پر رہنے کا تھا، لیکن ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی تو طبیعت خرابی میں اسے جانا پڑا۔ جب اس نے سجل کو اس لیے حلیے میں دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر سجل کا بازو تو پوچھ دیا، کہاں جا رہی ہو اس قسم کے لباس میں؟ تم منع کیا تھا نا، میں نے تمہیں اس گھر کے اصول بھی بتائے تھے، یہاں رہنا تو میرے مطابق رہنا ہوگا، میں ہرگز نہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم شتویہ مہار بن کر پھرتی رہو پورے شہر میں، اب اگر تم اس طرح سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہاشم نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس کے بازو پر ہاشم کی گرفت مضبوط تھی اور ڈر کر سہم کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ہوتے کون ہے مجھ پر پابندیاں لگانے والے، جب سے یہاں آئی ہوں تب سے میرا جینا جیرن کر رکھا ہے آپ نے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، ایسے کپڑے نہ پہنو، کس نے رکھ دیا ہے آپ کو، اب مجھ سے اس طرح سختی سے پیش آئے، اس نے غصے سے کہا۔ ہاشم کے پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی، مجھے یہ حق کس نے دیا، یہ بات اپنی ماں سے جا کر پوچھو، ہاشم نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آ گئے، اپنا پرس بیڈ پر پٹکا، اسکارف کھینچ کر اتارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نسیم بیگم کچن میں گلزار کے ساتھ کچھ سالن بنوا رہی تھی، وہ جب سے آئی تھی بور ہو رہی تھی، اب وہ کچن میں گھس گئی تھی وقت گزاری کے لیے۔ کافی دیر ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر نسیم بیگم نے سوال کیا، تم تو کام پر جا رہی تھی نا؟ نہیں گئی، نسیم بیگم نے پوچھا۔ نہیں چھوڑا آپ کے چھیتے بھتیجے نے، اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں اس میں مجھ پر، تنگ آ گئی ہوں میں، اب نہیں رہنا مجھے اس گھر میں، اب چلیں اس گھر سے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، میں نیوز چینل والوں سے بات کرتی ہوں کہ مجھے ایڈوانس سیلری دے دیں، ہم ایک کمرے کا فلیٹ لے کر بغیر سامان کے ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ میں سامان بھی جمع کر لوں گی۔ اس سے غصے سے اپنی ماں سے کہا، دھیرج رکھو، اتنا بھی کیسے کیوں باہر ہو رہی ہو آپ سے، نسیم بیگم نے سمجھایا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ امی میں اتنی پابندیوں میں زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اس شخص کے گھر میں نہیں رہنا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے مرد سے مجھے بالکل نہیں پسند جو عورت کو قید کر کے چار دیواری میں رکھتے ہیں، میں آزاد پنچھی ہوں، آزاد رہنا چاہتی ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ اور کہتا ہے میرا تم پر حق ہے، جاؤ اپنی ماں سے پوچھو، بتائیں مجھے کیا حق ہے اس کا مجھ پر۔ سجل تھک ہار کر لانچ میں بڑے آرام دہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی، اس کا مطلب ہاشم کو اپنا حق یاد ہے، نسیم بیگم نے آہستہ آواز میں سوچنے کے انداز میں کہا، لیکن سجل نے سن لیا، کون سا حق، کیسا حق، کیا حق ہاشم بھائی کا مجھ پر؟ سجل نے پوچھا، ارے اسے بھائی تو نہ کہو، نہیں ہے تمہارا بھائی، صرف ہاشم کہا کرو، نسیم بیگم نے ٹوکا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے انسان کو اپنا بھائی بنانے کا، وہ تو ایسے ہی بول دیتی ہوں، بتائیں مجھے کون سا حق ہے اس کا مجھ پر، کس حق کی بات کر رہا ہے وہ؟ سجل کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی، وقت آنے پر بتاؤں گی، پہلے مجھے ہاشم سے بات کر لینے دو اس بارے میں، نسیم بیگم نے کہا اور وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں چچی بھتیجے کا دماغ خراب ہو گیا، دونوں کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ہاشم کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، ہاشم کے آنے سے پہلے پہلے سجل اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے جا چکی تھی، اس نے نیوز چینل والے سے بات کر لی تھی، انہوں نے 1 مہینے کی سیلری اس کو ایڈوانس دے دی تھی اور ایک چھوٹے سے فلیٹ کا بھی بتایا تھا جو کہ خالی تھا۔ سجل اپنی ماں کو لے کر اس فلیٹ میں آ گئی، یہ تو بہت چھوٹا ہے، نسیم بیگم نے کہا، اتنے بڑے گھر سے اچانک چھوٹے سے فلیٹ میں آنا ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ اتنے دنوں سے وہ کشادہ گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی جو انہیں جان دینے کی دھمکی دے کر یہاں لے آئی تھی۔ امی آپ کو نہ عادت ہو گئی ہے بڑے گھر کی، چند دنوں میں ہی یاد نہیں، ماموں کا گھر بھی چھوٹا تھا اور وہاں یہ چھوٹی سی جگہ ہمیں رہنے کو دی تھی، جب ہم اتنے سال وہاں گزار سکتے ہیں تو یہاں بھی گزار لیں گے، میں تو زیادہ پیسے جمع کروں گی تو آپ کو اچھے فلیٹ میں شفٹ کر دوں گی جہاں پر 2 کمرے ہوں گے اور ہمیں پرائیویسی بھی ملے گی، لیکن فی الحال یہی ہے اور اس کو قبول کر لیں اور بھول جائیں ہاشم اور اس کے محل نما گھر کو، اور خبردار جو آپ نے اس سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، اگر اس کا فون آئے تو نہ اٹھانا بلکہ مجھے دے دیں، میں نمبر بلاک پر لگا دیتی ہوں اس کا۔
सज्जन ने अपनी माँ का फ़ोन इनके हाथ से लेते हुए कहा, नहीं ऐसा ना करो, वो बुरा मान जाएगा। इतने दिन इसने हमें अपने घर में रखा है, हमें इस तरह से आसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो थोड़ा मिजाज का सख्त है लेकिन इतना भी बुरा नहीं, नसीम बेगम ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? बचपन से मैं आपके मुँह से चचा और इसके बेटे की बुराइयां सुनती आ रही हूँ। चचा तो दुनिया से चले गए, अब इनका बेटा रह गया। इससे घर में जाने से पहले तो हर बुराई आपको इसमें नजर आ रही थी। आपने ऐसा नक्शा खींचा था कि मैं तो डर ही गई थी, और अब आप कह रही हैं कि वो इतना भी बुरा नहीं। तो मुझे बताएं कि वो कितना बुरा है? सज्जन ने तंजिया कहा। उनके बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, वो मार्बल के फर्श पर बैठ गई। नसीम बेगम इसे देखती रह गई। बैठ जाए अम्मी, फिलहाल मैं करती हूँ कोई ना कोई बंदोबस्त। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर मुझे कुछ नहीं। मामू का घर भी इसी रिस्पेक्ट की वजह से मैंने छोड़ा था। वहाँ भी हमारी कोई इज्जत नहीं थी और हाशिम के घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं। भूल जाएं हाशिम को और इसके घर को और आगे बढ़ें, आगे का सोचें। सज्जन ने परेशानी से कहा। वो अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो रही थी खाली फ्लैट देखकर, लेकिन वो दोबारा हाशिम की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था। कोई इसे एक बार देखता तो मुड़ मुड़ कर दोबारा देखने की ख्वाहिश जरूर करता था, लेकिन ये सज्जल थी जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत अजीज थी। कोई इसकी इंसल्ट करता था, वो कभी भी इसके लिए नरमी नहीं दिखा सकती थी। वो अपने मिजाज की आप थी। चाची और सज्जल कहाँ चले गए? कहीं घूमने गए हैं क्या? रात को खाने के टेबल पर जब हाशिम को वो दोनों नजर नहीं आए तो इसने गुलजार से इस्तफसार किया। साहब जी वो घर छोड़कर चली गई हैं, इन्होंने कहा है कि वो वापस नहीं आएंगी। सज्जल बीबी बहुत गुस्से में लग रही थी और अपनी माँ को कह रही थी कि यहाँ से चले वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और इनकी धमकी में आकर नसीम बीबी इनके साथ चली गई। मैंने इनकी बातें सुन ली थी तो मामला समझ में आया कि वो नाराज होकर जा रही हैं। शायद आपने इन्हें कुछ कह दिया था जिसकी वजह से वो चली गईं। गुलज़ार ने बताया तो हाशिम परेशान सा हो गया। इसने फ़ोन उठाया, नसीम बेगम को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ नसीम बेगम का मोबाइल बजा था जो कि सज्जल के हाथ में था। वो हाशिम को ब्लॉक करने का सोच रही थी कि इसकी कॉल आ गई। सज्जल ने कॉल काट दी और ब्लॉक करने लगी थी कि नसीम बेगम ने इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। कुछ तो लिहाज़ करो, इस तरह से घर छोड़कर आना और फिर इसको ब्लॉक करना ये मुनासिब नहीं। इतने दिन इसने हमें अपने पास रखा, अच्छा खिलाया-पिलाया, कोई एहसान नहीं जताया। अब तुम चाहते हो कि मैं इसके सारे एहसान इसके मुँह पर मार दूँ? इसको ब्लॉक करके हद ही हो गई। नसीम बेगम ने कहा, इन्होंने देखा दोबारा हाशिम की कॉल आ रही है तो इन्होंने फ़ौरन से रिसीव कर ली। आंटी आप लोग घर छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बताया भी नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया था? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? हाशिम ने सलाम के किए बगैर ही सीधा सवाल कर दिया। वो शायद परेशान था। परेशानी में सलाम करना भी इसको याद नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नसीम बेगम ने सलाम किया तो इसकी शर्मिंदगी हुई। वालेकुम सलाम। हाशिम ने सलाम का जवाब दिया। दरअसल बेटा सज्जू को प्राइवेसी चाहिए थी इसलिए वो यहाँ आ गई। वो तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। शायद वो तुम्हारी पाबंदियों से तंग आ चुकी थी। नसीम बेगम ने साफ-साफ बता दिया। इनको सज्जल से डर लग रहा था। जो फ़ोन सुनते हुए अपनी माँ को इससे घूर रही थी। आंटी मैंने इस पर पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं। क्या आपने अभी तक इसको नहीं बताया कि मेरा और इसका क्या रिश्ता है? हाशिम ने कहा तो नसीम बेगम ने खौफज़दा होकर सज्जल की तरफ देखा। जैसे ही नसीम बेगम ने कॉल रिसीव की तो सज्जल स्पीकर ऑन कर चुकी थी। मैंने सोचा वक़्त आने पर बता दूँगी और मुझे लगा कि तुम ये बात भूल चुके होगे, इसलिए मैं सज्जल को ये बात बताकर मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा था कि तुम्हारी तरफ से ये बात खत्म है, इसलिए तुमने इतने साल पलटकर पूछा भी नहीं और राब्ता भी नहीं किया। नसीम बेगम ने हाशिम से कहा। सज्जल तो इन दोनों की बातों से उलझ कर रह गई। अब वक्त आ गया है कि आप इससे बात बता दें। मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब याद है। आप मुझे अपना पता बता दें, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा कल। हाशिम ने कहकर कॉल काट दी थी। बारात का सुनकर तो सज्जल के 14 तबक रोशन हो गए थे। क्या? कैसी बारात? कौन सी बारात? किसकी बारात? क्या बकवास कर रहे हैं ये शख्स? सज्जल एक झटके से खड़ी हुई और अपनी माँ से सवाल किया। नसीम बेगम को सज्जल के गुस्से से खौफ आ रहा था। बताती हूँ, आराम से सुनो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, नसीम बेगम ने कहा। अम्मी मुझे जल्दी बताएं, मेरा दिल बैठे जा रहा है। सजल को बड़ी परेशानी हो चली थी। बगैर सामान के फ्लैट में इन दोनों को आवाज़ अच्छी खासी गूंज रही थी। असल में तुम जब 1 साल की थी तो तुम्हारे अब्बा ने हाशिम के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया था और जाते-जाते वसीयत कर गए थे कि तुम सिर्फ हाशिम की अमानत हो। जिस दिन हाशिम अपनी अमानत लेने के लिए आए तो इससे इसकी अमानत सौंप देना। तस्नीम बेगम ने आराम से सजल के सर पर हम बम फोड़ा था। ये क्या कह रही हैं अम्मी? आप कैसा निकाह? कौन सा निकाह? मुझे तो कुछ नहीं पता इस निकाह के बारे में। सजल रोने जैसी हो गई। इसे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ये बात सच है, मैं सच बोल रही हूँ। तुम बचपन से हाशिम के निकाह में हो और वक्त हाशिम और इसका बाप बहुत गरीब थे। मैं इस निकाह के हक में नहीं थी क्योंकि तुम्हारे बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि इन्होंने निकाह पढ़वा दिया। हालांकि हाशिम तुमसे 10 साल बड़ा है। जब तुम्हारा निकाह हुआ तो हाशिम 9 साल का था और तुम 1 साल की। इसके कुछ महीनों बाद तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं इस खौफ से वहां से भाग आई कहीं हाशिम के वालिद मुनीब अहमद तुम्हें अपने कब्जे में ना ले लें। एक रात चोरी-छुपे मैं वहाँ से निकल आई, तुम्हारे मामू के घर आई और इनको भी कहा कि मैं मुनीब भाई से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं अपनी बेटी इनको नहीं देना चाहती और मैंने यही सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं इसने कहा अदालत के ज़रिए ख़त्म करवा कर तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नसीम बेगम कुछ कहते-कहते रुक गईं।
کیا نہیں پتا تھا کہ ان کے دوئی بات کو سجل مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اصل میں اس وقت منیب بھائی بہت غریب تھے اور ہاشم بھی غریب تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے اتنے سالوں میں اتنی زیادہ ترقی کر لی اور وہ بزنس شروع کر چکا ہے۔ اس کا اتنا بڑا گھر ہے۔ جب میں ہاشم کے پاس آئی تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اس کا چھوٹا سا گھر ہوگا، لیکن اس کا گھر دیکھ کر، اس کی شان و شوکت دیکھ کر تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ نکاح نہیں ختم کراؤں گی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، اور جب ہاشم قابل ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہاری رخصتی کروا دوں گی۔ لیکن وہاں جا کر ہاشم نے اس معاملے میں کوئی ذکر نہیں کیا تو مجھے لگا وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو یاد بھی نہیں شاید کہ تم دونوں کا نکاح ہو چکا۔ لیکن جب اس نے اپنے حق کی بات کی تو میں سمجھ گئی کہ اس کو اپنا نکاح یاد ہے۔ سجل اپنی ماں کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ منیب چاچو کی برائی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ فقیروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی دھن دولت دیکھ کر آپ نے فوراً سے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں گی۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ میں اس شخص کے پاس چلی جاؤں گی، اس کی بیوی بن کر، جو 2 منٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں آپ پر حیران ہوں کہ اتنی بڑی حقیقت آپ نے مجھ سے چھپا رکھی۔ سجل کو غصہ آ رہا تھا لیکن ضبط کیے ہوئے تھی۔ بس اب تم ساری باتیں بھولو اور ہاشم کے ساتھ جانے کی تیاری کرو، وہ کل تمہیں لینے آئے گا۔ نسیم بیگم نے فیصلہ سنا دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس شخص کے ساتھ چلی جاؤں۔ اپنی سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ رہ لوں گی؟ میں پابندیوں میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے اس انسان سے جو صرف اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے اور سامنے والے کی اس نظر میں کوئی عزت نہیں۔ ہوگا وہ امیر اپنے لیے، ہوگا خوبصورت اپنے لیے، مجھے نہ اس کے پیسے کی ضرورت ہے نہ اس کی شکل و صورت کی ضرورت ہے۔ مجھے عزت چاہیے اور وہ کبھی بھی مجھے نہیں دے سکتا۔ سجل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سجل کی ساری رات پریشانی میں کٹی تھی۔ ان کے پاس بستر بھی نہیں تھا۔ اس میں اس کی دوست بن گئی تھی جس سے کمبل دے کر گئی تھی، اور دونوں ماں بیٹے اس کمبل پر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر سے آنے والی روشنیاں کمرے میں کھڑکی کے ذریعے جھانک رہی تھی۔ ساری رات سجل ٹھیک سے سو نہیں پائی، اسی خوف سے کہ صبح ہاشم آ کر اسے لے جائے گا۔ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ آفس جانے سے پہلے ہی ہاشم اس کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس نے شاید لوکیشن ٹریس کر لی تھی اور وہاں تک پہنچ گیا۔ سجل نے دروازہ کھولا تو اس کو اپنے سامنے پایا۔ دنیا کا پہلا انسان دیکھ رہی جو بارات میں اکیلا آیا ہے۔ سجل نے طنزیہ کہا، اکیلا ہوں اس لیے اکیلا ہی آیا ہوں، لیکن اب مزید اکیلا رہنے کا ارادہ نہیں۔ ہاشم کہتا ہوا بغیر اجازت طلب کیے اندر داخل ہوا اور فلیٹ کا جائزہ لینے لگا۔ نسیم بیگم اس کو دیکھ کر آدھی خوش ہوئی اور آدھی پریشان۔ میں اسے کل سے سمجھا رہی ہوں لیکن یہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کہتی ہے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نسیم بیگم نے کہا تو ہاشم نے مڑ کر سجل کی طرف دیکھا جو ابھی تک دروازے کی چوکھٹ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ منگنی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی، یہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس لیے لے کر جاؤں گا۔ ہاشم نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ نسیم بیگم بھی اپنے فوراً سے اپنا اور سجل کا پرس اٹھایا اور ان کو پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ۔ سجل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن ہاشم کی گرفت مضبوطی سے سجل کو گاڑی میں بٹھایا۔ مزید تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جا آنٹی، آپ بھی بیٹھ جائیں، ہاشم نے کہا تو نسیم بیگم بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاشم آج خود ہی ڈرائیو کر کے آیا تھا، اس نے ڈرائیو کو منع کر دیا۔ سجل کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، وہ غصے سے اپنی انگلیاں مروڑتی جا رہی تھی۔ اس ہٹلر کو تو میں دیکھ لوں گی، سجل زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم نے گھر کے اندر گاڑی روک دی اور برق رفتاری سے اتر کر سجل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر تک کھینچتا ہوا لے کر آیا۔ آنٹی اب آپ دونوں کہیں نہیں جائیں گی اور میں آج ہی شادی کی ساری ارینجمنٹس کرواتا ہوں، کل ہمارا ریسیپشن ہوگا انشاءاللہ۔ ہاشم نے انشاءاللہ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہاں سے باہر نکل گیا۔ سجل بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا غصہ تھوک دو، وہ تمہیں دل سے اپنا رہا ہے۔ میں ابھی بدگمان تھی کہ اس کا یہ نکاح یاد نہیں، لیکن اب مجھے پتا چل گیا وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اسے سب یاد ہے۔ وہ تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہے، ورنہ تمہاری مامانی اور ماموں نے کتنی ذلت سے اس گھر سے نکالا تھا، سب بھول گئی۔ وہ یہاں پر عزت مل رہی ہے تو عزت نہیں لینے سے تم انکار ہے، تم چاہتی کیا ہو آخر؟ نسیم بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، عزت ہی تو نہیں مل رہی، کس طرح سے گھسیٹ کر لے کر آیا وہ، مجھے دیکھ کے تو صحیح میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، سرخ ہو گئی ہے میری کلائی۔ اس کو اپنی عزت کہتے ہیں، وہ پیار سے بھی تو بات کر سکتا تھا، آرام سے لے کر آ سکتا تھا، زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجل نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا، اگر وہ پیار سے بات کرتا تو کیا تم اس کے ساتھ چلی آتی؟ وہ جانتا تھا کہ تمہیں کیسے لے کر آنا ہے، جیسے لے کر آنا تھا ویسے ہی لے کر آیا، کیونکہ تم ضدی ہو۔ اب خاموشی سے ریسیپشن کی تیاری کرو، وہ بھی پرانی ساری تلخیاں بلا کر یہاں پر آئی ہوں۔ تم ابھی ہاشم کو قبول کر لو، اس کو چھوڑ کر جاؤ گی تو کون شادی کرے گا تم سے؟ نہ تمہارے پاس پیسہ ہے، نہ جہیز ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں۔ اتنا بڑا محل نما گھر اللہ تمہیں بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ میں نے بھی سالوں پہلے کفران نعمت کیا تھا اور پچھتا رہی ہوں، لیکن اب تمہیں وہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ نسیم بیگم نے اس کو سمجھایا اور خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی جس سے میں پہلے رہ رہی تھی۔ سجل ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ نیوٹریشن اسے تیار کر چکی تھی، سلور کلر کی میکسیمو، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، وہ کبھی بھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، اور آج اس کی رخصتی تھی۔ ریسیپشن کی تقریب ہاشم نے اپنے گھر کے بڑے سے لون میں ہی منعقد کی تھی اور کچھ خاص دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ ان کے سب دوست ان کی جوڑی کو تعریف کر رہے تھے۔ سجل خاموشی سے اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم کے دوستوں نے بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں، سب سجل کو خوش قسمت گردان رہی تھی، لیکن سجل کا دل تو ہاشم کے خوف سے کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔
रिसेप्शन के लिए तैयार होने पर इसने सिर्फ एक ही शर्त हाशिम के आगे रखी थी कि वो इनका निकाह दोबारा से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब बचपन का निकाह इसको याद नहीं, इससे बचपन के निकाह में इसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा। सजल की फरमाइश पर दोनों का दोबारा से निकाह पढ़वाया गया। तकरीब खत्म होने के बाद नसीम बेगम ने इसे हाशिम के कमरे में बिठा दिया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। अब हाशिम के साथ नरमी से बात करना, वो तुम्हारा शोहर है, कोई उल्टी सीधी बात इसके साथ मत करना, नसीम बेगम ने समझाते हुए कहा। वो भी तुम मुझसे नरमी से बात करे ना, कभी भी इसने मुझसे नरमी से बात नहीं की। मुझे इतने लेक्चर दिए जा रहे हैं, इसकी भी समझाएं, सज्जन ने नाराज से लहजे में अपनी माँ से कहा। इसका कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, वो समझदार है। मैं भी इसे गलत समझती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे इंसानों की पहचान कभी भी नहीं थी, लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ और उम्र के इस हिस्से में आकर लोगों की पहचान हो चली है मुझे। वरना तो मैं अपने भाई को भी बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन बुरे वक़्त में इसने अपनी बीवी का साथ दिया। हाशिम चाहता था जब मैंने इससे राब्ता किया, वो मुझे मना कर सकता था, मेरी तज़लील कर सकता था। मैं गुर्बत की वज़ह से इसके रिश्ते को धुतकारा था और उसके मनकूहा को लेकर वहाँ से चली गई थी। लेकिन इसने माज़ी की कोई भी बात मुझे नहीं सुनाई और तुम्हें अपना लिया। सबके सामने ये इसकी अच्छाई का सबूत है। हाँ, बस वो औरत की इज़्ज़त के मामले में थोड़ा-सा सख्त है। इस ख़ानदान के सारे मर्द ऐसे ही थे। बस तुम वही करो जो वो कहेगा, और क्या ज़रूरत है तुम्हें भी शुतरमुर्ग फिरने की। सुकून से अच्छी बीवी की तरह घर में बैठो और घर सँभालो। अब मैं जा रही हूँ। नसीम बेगम ने नसीहतें दे कर बेटी को समझाया और वहाँ से चली गई। तसज्जुर का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब हाशिम के कमरे में आने का वक़्त हो चला था। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और हाशिम अंदर आया। सज्जद का दिल तो जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को था। पता नहीं अब ये हिटलर मेरा क्या हश्र करेगा। इतनी बातें सुना चुकी हूँ, इसे अब जान से ही ना मार दे मुझे। सजल अपनी रवायती बीवियों की तरह खौफज़दा हो रही थी। हाशिम इसके करीब आकर बैठकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। जब तुमसे निकाह हुआ था तब मुझे तुम्हारा चेहरा याद था। तो इस वक़्त तुम छोटी-सी थी, लेकिन कोई गुड़िया लग रही थी। आज भी तुम वैसी गुड़िया जैसी लग रही हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें इस घर में देखा था तभी दिल हार बैठा था। तुम्हारे लिए शायद इससे निकाह की कोई अहमियत नहीं होगी अब तक, लेकिन मेरे लिए ये निकाह बहुत अहम था। मुझे याद है, मैंने यही सोचा था कि जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा हाथ चाची से माँग लूँगा और तुम्हें इज़्ज़त से अपनी बीवी बनाकर घर ले आऊँगा। क्योंकि तुम मेरे अब्बा की भतीजी हो, इनको बेहद अज़ीज़ थी। मरते वक़्त इन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा और तुम्हें ही अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊँगा और तुम्हारे अलावा किसी का नहीं सोचूँगा। मैंने भी इनसे वादा कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने बाप से बहुत प्यार था। मैंने सोचा था अगर तुम मुझे पसंद ना भी आई तब भी मैं तुम्हें ही बीवी बनाऊँगा, लेकिन तुम्हें देखकर तो मैं पहले ही नज़र में तुम्हें पसंद कर बैठा था। हाशिम ने प्यार से इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो सज्जन ने हैरत से हाशिम की आंखों में देखा। आपको प्यार करना भी आता है? सचिन ने हैरत से पूछा तो हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मुझे प्यार करना भी आता है। कहो तो आज रात साबित करके दिखाऊं? हाशिम ने प्यार से इसके गाल को छूते हुए कहा तो शर्माकर शर्म से गुलनाज हो गई। मुझे तो प्यार करना आता है और मैं आज की रात जी भरकर तुम्हें प्यार करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही है। तो मुझे बताओ कि कैसे गुजरेगी आज की ये हसीन रात? हाशिम ने शरारत से कहा। ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ गुस्सा नहीं करती। जिन पर मुझे प्यार आता है तो इनसे प्यार भी करती हूँ, सज्जन ने एक अदा से कहा था। इसकी सदा पर तो हाशिम चारों शाने चत हो गया था। अच्छा, मतलब आज मुझे प्यार के बदले में प्यार ही मिलने वाला है। आशिम ने इसे अपनी बाहों से भरते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत कर दी थी और पुरानी तमाम बातें भुलाकर। सदर को अपने आप पर हैरत हो रही थी। कल तक वो इस शख्स से नफ़रत करती थी और निकाह के 2 बोलों ने इसका दिल इस तरह से पिघला दिया था। इसने आज अपना अब सारी ज़िंदगी के लिए हाशिम के हवाले कर दिया था। जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें आज शाम इस्लामाबाद के लिए निकलना है। आशिम ने सज्जर से कहा तो वो हैरान रह गई। वो दोनों नाश्ता करके फ्रेश हो चुके थे। इस्लामाबाद, लेकिन क्यों? सज्जन ने मासूमियत से पूछा। इसकी मासूमियत पर हाशिम को बेख्तियार हंसी आ गई। अरे भाई, शादी के बाद सब मियाँ बीवी घूमने फिरने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, अच्छा वक्त गुजारने, इसे हनीमून कहते हैं। तो मैंने सोचा हम पहले इस्लामाबाद जाएंगे, फिर वहां से नादर्न एरियाज की तरफ निकलेंगे। तुम्हें खूब सैर सपाटे कराऊंगा। एक हफ्ता वहां गुजार कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ, ज्यादा देर तक किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। हाशिम की बात सुनकर सज्जल खुश हो गई। इसे यकीन नहीं रहा था कि इसकी किस्मत में ऐसा चाहने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर लिखा था। ये वही हाशिम था जिससे कल तक वो खार खाती थी, और महज़ निकाह के चंद बोलों ने इसका दिल नरम कर दिया था। ऊपर से हाशिम की मोहब्बत ने भी इसका सोच बदल दी थी। वो फ़ौरन पैकिंग में मसरूफ़ हो गई। माज़ी की गलियों की तरफ वापसी शाम की फ्लाइट से वो दोनों इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन जैसे इसने देखा कि गाड़ी नादर्न एरियाज़ की तरफ जाने के बजाय सीधा रावलपिंडी की तरफ बढ़ रही थी, वो हैरत में पड़ गई। ये तो वही गलियाँ और कूचे थे जिन्हें वो बरसों पहले छोड़ चुकी थी। गाड़ी अब पिंडी की तंग गलियों में दाखिल हो चुकी है और वो सोच में पड़ गई कि हाशिम इसे कहाँ लेकर जा रहा है। चंद लम्हे बाद इस अंदाज़ा होगा कि वो इसे वहाँ ले जा रहा है जहाँ वो कभी दोबारा नहीं जाना चाहती थी। आप मुझे वहाँ क्यों लेकर आए? सज्जन ने परेशानी से पूछा। हाशिम ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर इसका सा दबाया, जैसे इसे हौसला दे रहा हो। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था और वो दोनों पीछे सीट पर बैठे थे। गाड़ी इसके मामू के घर के करीब आकर रुकी तो सज्जन गहरी सोच में डूब गई। वो नीचे उतरे या नहीं, मैं इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, सज्जन ने घबराते हुए कहा। वो इस घर में लगे हुए इल्जाम को अपने शोहर के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी।
وہ چاہتی تھی کہ ہاشم کو کبھی معلوم نہ ہو کہ اس گھر میں اس پر کتنا گھٹیا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس دروازے سے اندر گئی تو ہاشم کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پریشان مت ہو، میں سب حقیقت جانتا ہوں۔ جب تم اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی تب مجھے سب معلوم ہو گیا تھا۔ تمہیں یہ گھر کیوں چھوڑنا پڑا؟ اب چلو میرے ساتھ، میں ان کو سب کو سیدھا کرتا ہوں۔ ہاشم کے انکشاف پر سجل حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یعنی وہ حقیقت جانتا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ سجل کی شادی کی خبر نسیم بیگم پہلے ہی اپنے بھائی کے گھر واٹس ایپ پیغام کے ذریعے پہنچا چکی تھی۔ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا، بس اتنا ہی کہا سجل کا نکاح ہاشم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہاشم نے سجل کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے تمہارے ساتھ چند ہی دن گزارے لیکن اتنے میں تمہارے کردار کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں، اور مجھے حیرت ہے کہ اتنے سال اس گھر میں گزارنے کے باوجود بھی تمہارے ماموں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ کسی پر یقین کرنے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کوئی کیسا انسان ہے۔ ہاشم اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور دونوں گھر کے مرکزی دروازے تک پہنچے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، شاید ان کے وقت بچے باہر کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا اندر گیا اور فوراً سجل کے آنے کی خبر سب کو دی۔ گھر کے افراد پہلے سے لاؤنج میں موجود تھے، جیسے ہی ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہاشم نے مضبوط لہجے میں بولنا شروع کیا، سجل کو تو آپ جانتے ہیں، برسوں آپ کے گھر میں رہی ہے، آپ لوگوں نے ہی اس کی پرورش کی، لیکن آج مجھے جان لیں، میں سجل کا شوہر ہوں، یہ بھی جان لیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس پہ آپ نے گھٹیا الزام لگا کر اس گھر سے نکال دیا۔ آج یہ میرے گھر کی ملکہ ہے، یہ چاہے تو کھڑے کھڑے اس جیسے 20 گھر خرید سکتی ہے۔ یہ اس کی اصل حیثیت۔ ہاشم کا لہجہ سخت تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی ویسے ہی سخت ہو چکے تھے۔ میں یہاں نہ سب آپ سے ملنے آیا ہوں اور نہ کوئی مبارکباد وصول کرنے، میں صرف اپنی بیوی کے کردار کی گواہی دینے آیا ہوں اور آپ سب کو آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ ہاشم کی باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ اچانک سجل کی ممانی نے اپنی چالاکی دکھائی۔ ارے بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، چھوڑو پرانی باتوں کو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ سجل تم بھی آؤ، تم نے اپنے آنے کی خبر ہی نہیں دی، ورنہ ہم داماد جی کے لیے کوئی شاندار انتظام کرتے۔ ان کے شایان شان ممانی نے امیر و کبیر ہاشم کو دیکھ کر فوراً پینترا بدلا۔ انہیں ہاشم کی صورت میں بہت کچھ نظر آنے لگا تھا، ایک بڑا بنگلہ، قیمتی گاڑی، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز، بیٹوں کے لیے اچھی نوکریاں۔ ان کے دماغ میں مختلف منصوبے چلنے لگے، مگر ہاشم کی آنکھوں میں ان کی سرد مہری تھی۔ میں 2 منٹ بھی آپ کے گھر میں نہیں رکوں گا اگر آپ سب نے میری بیوی سے معافی نہیں مانگی۔ ہاں، اگر آپ سب اس سے معافی مانگ رہے تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا اور آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیشہ رکھوں گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے کے اوپر معذرت نہ کی تو سجل کا آپ سے اور آج کے بعد کوئی تعلق نہیں، نہ میرا۔ ہاشم نے سخت لہجے میں کہا، ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے، میں بس غلطی ہو گئی تھی سجل، میں اپنے کیے پر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ممانی نے فوراً آگے بڑھی اور سجل کو گلے سے لگایا۔ سجل حیران تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی معاف کر دو، میں تمہارا ماموں ہوں، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن بس میں شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ تو میری بیٹی ہوں، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں، ماموں نے ندامت سے کہا۔ اس کے بعد ممانی نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی سجل سے معافی مانگنے کو کہا۔ ہاشم نے اطمینان سے سر ہلایا اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، آپ نے فوراً معافی مانگ لی، اس لیے میں سجل کو یہاں کا پانی بھی نہیں پلا سکتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو آج کا کھانا میری طرف سے۔ یہ کہہ کر ہاشم نے باہر بیٹھے ڈرائیور کو ہوٹل سے کھانا لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور بہت سارا کھانا لے کر آ گیا۔ تب تک سب لوگ ہاشم کی خوشامد میں لگے تھے۔ سجل اور ہاشم نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جاتے وقت ہاشم نے ممانی کا ہاتھ بھی پیسے سے گرم کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھے سچن نے مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں لے کر آئیں گے، لیکن آج کے اس عمل نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت اتنی بڑھا دی کہ سچن نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ کر وہاں جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، وہ رو دی۔ ہاشم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہمیشہ تمہیں عزت اور محبت سے دوں گا، خود بھی تمہاری عزت کروں گا اور دوسروں سے بھی کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہاشم کے الفاظ سن کر سجل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔